تیرے میرے درمیان ناول از قلم الیاسی اس کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی۔ سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے۔ حالہ بھی ساتھ تھی نقاب میں۔ ضامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے حالہ کا نقاب نیچے گر گیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نقاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی، اور زمان شاہ، جس کی نظر غیر اختیاری طور پر حالہ پر پڑی تھی، اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو ششدر کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا۔ یہ وہی SHO تھا جس نے حالہ کے قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی، اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا۔ ڈیڈی، آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ، زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج ٹائپ کیا۔ ساتھ ہی باپ کی کال آ گئی۔ اس نے ساری تفصیل اسے بتائی۔ عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، اور نہ یہ جانتے تھے کہ وہ ضامن ان کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے۔ ضامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹس پر جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے ضامن کی پکچرز اپنے موبائل میں لے لی، اپنی کارندوں کو سینڈ کی، آئی نیڈ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دس گائے ارجنٹلی، اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا، اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا۔ ضامن حالہ کو سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی۔ حالہ کا کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے، سیٹ پشت سے ٹکائے، وہ دشمن جاؤں سے بے حد یاد آ رہی تھی۔ اور پھر اس نے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر برائن رائس کا سانگ شیئر کیا۔ حالہ نے جیسے ہی واٹس ایپ میسج اوپن کیا، ضامن کی شیئرڈ سانگ کو دیکھا۔ اس نے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی۔ وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے، سب اپنی اپنی جگہ ضامن کے لیے اداس تھے۔ حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب ضامن اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے حالہ سے سانگ شیئر کرتا تھا۔ اب بھی برائن رائس کی آواز نے حالہ کا دل کھینچا۔ Hey baby, when we are together, doing things that we love, every time you are near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away. Baby, you are the one I need tonight. No promises. Baby, now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms here tonight. Hey baby, when we are together doing things that we love, every time you are near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away. Baby, you are the one I need tonight. No promises. Baby, now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. I don't want to run away. I want to stay forever, through time and time. No promises. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. No promises. Baby, now I need to hold you tight. Now and forever, my love. No promises. حالہ نے سانگ سنتے ضامن کا ایک اور میسج ریسیو کیا۔ مسنگ دا لاسٹ نائٹ وائل لسننگ ٹو دس سانگ، مسنگ یو ٹو ہبی، حالہ نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی۔ ضامن کی موجودگی کسی ٹھنڈی چھاؤں سے کم نہیں تھی، مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے، پھر کوئی دوری ان کے درمیان نہیں آئے گی۔ لاہور سے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا، جہاں سب غلط کام وہ کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا۔ زمان شاہ سیدھا اس اڈے پر پہنچا جہاں رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ باپ سے بغل گیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی، اور یہ بھی کہ اس نے عاصم کے گھر کی نگرانی شروع کروا دی ہے۔ پھر اس نے ضامن کی تصویر بھی انہیں دکھائی۔ رحمان شاہ نے اس کے کندھے پر خوش ہو کر تھپکی دی۔ حالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے، نہ صرف وہ ثبوت جو حالہ کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے، بلکہ وہ تمام ثبوت بھی ہونے چاہیے تھے جن کا علم صرف حالہ کو تھا، کیونکہ سرفراز کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائے جو کہ اگر ISI کے ہاتھ لگ جاتے تو اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ حالہ سے یہ غلطی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو اس نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ سرفراز کی بیٹی ہے اور اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہے جو وہ پولیس کو دکھا کر انہیں جیل کروائے گی۔ ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا، اور اس نے حالہ کے بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کر جائے گی۔ اسی لیے اس نے حالہ کو وہاں سے اس رات بھگا دیا تھا، اور انہی ثبوتوں کی وجہ سے رحمان شاہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ شام تک ضامن کے بارے میں زمان شاہ کو ساری انفارمیشن مل چکی تھی، سوائے اس کے کہ حالہ اس کی نکاح میں ہے۔ زمان، اب اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔
आसिम उल जिन है ISI का। रहमान शाह ने फिक्रमंदी से कहा, आप फिक्र न करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बआसानी मेरे काबू में आ जाएगी। उस कमीनी का वो बैग दे जो उस रात यहीं रह गया था। अपनी शातिर मुस्कुराहट से उसने बाप को तसल्ली दी। 2 दिन बाद ज़मान शाह जामिन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां वो अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में था। सर, SHO ज़मान शाह आपसे मिलना चाहते हैं। जामिन उसका नाम सुनकर ठटका। अंदर भेज दो, उसने लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा। थोड़ी देर बाद ज़मान शाह अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने मुसाफा किया। जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जामिन ने उससे अपनी प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। खिदमत तो नहीं, बस एक हमारी कीमती चीज़ आपकी तहवील में है, वो चाहिए। ज़मान शाह ने अपनी करख्त मुस्कुराहट से जामिन से कहा। जामिन एकदम अलर्ट हुआ। मैं समझा नहीं। मेरी कज़न हाला, उसे कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपकी फैमिली के साथ देखा है। तो जामिन ने अपनी बेतासिर आंखों से उसे देखा। तो ये कि आप उसे हमें वापस कर दें, और ये भी कि एक मासूम की जान वो लेकर भागी है। मैं चूँकि एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ, मैं रिश्तेदारों को भी सज़ा देने से गुरेज नहीं करता। और आप कैसे आर्मी ऑफिसर हैं जिसने एक कातला को पनाह दी हुई है? जिम्मेदार, जो अपनी ही कज़न की इज्जत पर अपने मातहतों से डाका डलवाए। जामिन के कहने पर उसने कहकहा लगाया। वो मेरी मनकूहा है सर, मैं मर कर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है? ज़मान की बात पर उसका दिमाग भग से उड़ा दिया। बकवास नहीं, सच है। ज़मान की बात पर उसने मुट्ठियाँ भींची। सबूत? जामिन ने चैलेंज नज़रों से उसे देखा। ज़रूर, खबासत से मुस्कुराते उसने अपनी जेब से एक पेपर निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। जामिन ने गुस्से से वो पेपर उसके हाथ से लिया और उसे पढ़कर उसे लगा उसके ऑफिस की छत उस पर गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा! वो निकाह नामा था जिस पर हाला के ही साइन थे, और वो उन सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्दी उसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने के और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं। ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर उसे हैरान परेशान छोड़कर चला गया। ज़मान शाह के चले जाने के बाद जामिन ने अपना निकाह नामा निकाला। वो गिरने के से अंदाज में उस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था, जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, वो इस तरह उसके जज्बों का इस्तेहसाल करेगी, वो सोच भी नहीं सकता था। उसने फ़ोन उठाकर कोई नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की वेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कब की है और उसमें एक सीट अवेलेबल होगी? नहीं भी है तो किसी तरह अरेंज करवाओ, मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद ही उसके मातहत की कॉल आई। हेलो, ओके, 4 बजे ठीक है। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो अपनी ऑफिस में बनी अलमारी की जानिब बढ़ा, वहाँ से जीन्स और टी-शर्ट निकाली। वो ऑफिस में कुछ कपड़े ज़रूर रखता था कि कभी कभार उसे वहीं से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था। वो तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ा। शाम 6 बजे का वक्त था। हाला उस वक्त घर में अकेली थी। रिमशा और जामिन की मम्मी उसके लिए शॉपिंग करने गई थी, जबकि आसिम साहबी किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे। वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी शाम का मंजर एंजॉय कर रही थी कि मेन गेट से जामिन को आते देखकर वो हैरत और खुशी से एकदम अपनी जगह से उठी। जामिन सीधा उसकी जानिब आया। मम्मी कहाँ हैं? न सलाम, न दुआ, न कोई गर्मजोशी। हाला एकदम ठटकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने बताया नहीं अपने आने का, हाला ने खफगी से कहा। जितना पूछा है उतना जवाब दो। जामिन के सख्त लहजे पर वो हक्का बक्का रह गई। मम्मी और रिमशा शॉपिंग के लिए गई हैं और डैडी भी नहीं है। वो भी उन दोनों को मम्मी और डैडी ही कहती थी कि ये ताकीद उन्होंने ही की थी। पानी का ग्लास लेकर मेरे रूम में आओ। जामिन गुस्से से उसे हुक्म देता लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। हाला परेशान होती पानी का ग्लास लेकर जीना तय करने लगी। उसे तो जामिन का अजनबी लहजा परेशान कर रहा था। नॉक करके वो कमरे में आई तो नज़र सामने बेड पर टांगें लटकाकर बैठे जामिन पर पड़ी। वो डरते हुए उसके पास आई और पानी का ग्लास दिया, जिसे वो एक सांस में खाली कर गया। फिर गुस्से से पास खड़ी हाला को देखा, जो उसकी गुस्से को समझने से कासिर थी। जामिन, क्या बात है, क्या हुआ है? उसने डरते डरते उससे पूछा और यही पूछना गज़ब हो गया। जामिन ने पूरी कुव्वत से गिलास सामने दीवार पर दे मारा, जो चनाके से टूट कर गिरा और हाला के हलक से चीख निकल गई। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मुझसे ये पूछो कि क्या कयामत गुजरी है मुझ पर? जामिन बेड से उठते जोर से चिल्लाया। ये देखो, ये देखो, क्या है ये? जामिन ने गुस्से से उसके सामने वो निकाह नामा लहराया जो ज़मान शाह उसे देकर गया था। हाला ने लरसते हाथों से उसे पकड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
یہ جھوٹ ہے۔ بے اختیار آنسو اس کے گالوں پر پھسلے۔ روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا کہ ضامن کے زوردار تھپڑ سے وہ الٹ کر نیچے گری۔ ضامن نے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا۔ اب اس کو دیکھو، کہاں کوئی فرق ہے، بتاؤ مجھے۔ ضامن نے غصے سے دانت پیستے اس کے آگے زمینوں پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ حالہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا، تو پھر کیسے اس کے سائن انہیں پتہ چلے؟ پھر سپارک ہوا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس کی چیک بک۔ بس پھر وہ سمجھ گئی، مگر اس نے ضامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک عزم سے اٹھتے وہ ضامن کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، تم اگر میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میں زندہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ ضامن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ قسمت کی ستم ظریفی پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اویس عالم کی کال آ گئی۔ کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس پی سی میں پہنچو۔ اویس عالم کسی کیس کے سلسلے میں راول پنڈی ہی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں تنویر کے تھرو اس نقلی نکاح نامے کا پتہ چلا تھا۔ انہوں نے ضامن کے آفس کال کی، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کال کر کے اسے فوراً بلایا۔ ضامن کا دماغ اس وقت کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دوبارہ انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھا، پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ زمان آج تمہارے پاس آیا تھا؟ اس نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی۔ تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سر، وہ سائنز حالہ کے ہی ہیں، اور بالفرض نہیں ہیں تو ان کے پاس کہاں سے اس کے اتنے ایگزیکٹ سائنز آئے؟ ضامن کی بات پر وہ مسکرائے اور پھر اس کی تنویر سے بات کروائی، جس نے اس چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا جس نے حالانکہ سائن کی کاپی کی تھی۔ ضامن تو ششدر رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کال بند کر کے فون اویس صاحب کو پکڑایا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہے۔ ضامن، غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہیں سب سے پہلے شک یہی ہوا کہ کہیں ضامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا ہے، پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا۔ ضامن ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا۔ ضامن، جذبات کو عقل پر کبھی بھی حاوی مت آنے دینا آئندہ، اور یاد رکھنا غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا دہرانا مت۔ اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے۔ وہ سب راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے، اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے۔ حالہ کو بھی پتہ تھا اور اس نے غلطی سے ان کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ مول لیا ہے۔ اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اریسٹ وارنٹ میں بنوا رہا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کو میں انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ امید ہے کل تک کام ہو جائے گا اور پھر ہی ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ضامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، میں نے کہا تھا نا سیدھی طرح اسے میرے حوالے کر دو، مگر تمہیں شاید میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہاری قید سے نکال لایا ہوں، مگر تم نے اسے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی کی ہے اس کی سزا جلدی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو ہیلو۔ صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی ضامن پر۔ زمان شاہ کی آواز نے گویا سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں۔ کیا ہوا؟ اویس عالم نے سر پکڑے ضامن کو جھجوڑا۔ اس باسٹرڈ نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا ہے، اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ فوراً گھر چلو۔ وہ دونوں تیزی سے ضامن کے گھر کے لیے نکلے۔ ضامن کے چلے جانے کے بعد اسے لگا اس گھر میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے، ضامن کے کمرے سے نکل کر وہ رمشا کے کمرے میں آئی، چادر اچھے سے لی، منہ چھپایا، نیچے آئی اور باہر کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ایک غلطی ضامن نے کی تھی، اس پہ اعتبار نہ کر کے اب ایک غلطی حالہ کر رہی تھی، اس چار دیواری سے اکیلے نکلنے کی، اور پھر غلطیوں کا تعاون تو بھرنا پڑتا ہے نا۔ چچا پلیز دروازہ کھول دیں، میں بس یہاں قریبی پارک تک جا رہی ہوں، اس نے چوکیدار کو کہا۔ مگر بیٹا آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں۔ انہیں عاصم صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ حالہ کو اکیلے نہ نکلنے دیں۔ باہر انکل کے گارڈز ہیں نا،
آپ ان کو کہیں مجھے فالو کر لیں۔ چاچا نے انہیں فون کیا اور یوں حالہ قریبی پارک تک آ گئی۔ اس وقت وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ گال ابھی بھی سنسنا رہا تھا جہاں ضامن نے تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ سے بڑھ کر ضامن کی بے اعتباری اسے مار ڈال رہی تھی۔ کیا وہ اس قابل بھی نہیں کہ اسے ایک موقع بھی ضامن دیتا؟ انہی سوچوں میں وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پارک میں اس وقت اکا دکا لوگ موجود تھے۔ حالہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عاصم صاحب کے کارندوں کے علاوہ زمان کے بندے بھی اسے فالو کر رہے تھے۔ زمان کے بندے ایک درخت کی اوٹ میں عاصم صاحب کے بندوں کا نشانہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی گولیاں ان کے جانب پھینکی جن کے پسٹل سے نکلنے کی کوئی آواز نہیں تھی، اور ان کے آگے ایسا لیکوئڈ لگایا تھا جو انسان کے جسم میں گولی کے تھرو جاتے ہی اسے کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیتا ہے۔ جیسے ہی عاصم صاحب کے کارندے بے ہوش ہوئے، زمان کے ایک شخص حالہ کے پاس آیا جو بینچ پر ارد گرد سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے سے ایک رومال حالہ کے چہرے پر رکھا اور آہستگی سے حالہ کو اٹھا کر پارک کے پچھلے رستے سے نکل گیا جہاں زمان شاہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ضامن اور اویس عالم جیسے ہی گھر پہنچے، وہاں گرمشا، ضامن کی ممی اور عاصم صاحب پہلے ہی موجود تھے، جنہیں چوکیدار نے حالہ کے گھر سے باہر پارک میں جانے کا بتا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مزید بندے پارک کی جانب بھیج دیے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ۔ کیا ہوا ہے؟ اویس صاحب نے عاصم ملک سے پوچھا۔ وہ دو لڑکے جو حالہ کو فالو کر رہے تھے وہ پارک میں بے ہوش ملے ہیں، انہوں نے تفصیل بتائی۔ مجھے سر باقر کو کال کرنی پڑے گی، اب انہیں کھلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ اویس عالم نے چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر کرتے انہیں کال کی۔ کچھ دیر بعد ان کے پی اے نے لائن تھرو کروائی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، آپ کو کل ایک فائل بھیجوائی تھی۔ جی، رحمان شاہ کی۔ سر، اس کے اڈوں پر ریڈ کرنا مسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پرسنل اٹیک کیا ہے اور عاصم ملک کی بہو کو کچھ دیر پہلے کڈنیپ کیا ہے۔ سر، وہ بس ابھی تو نکاح کیا تھا۔ سر، آپ کی پرمیشن ہو تو آج رات ہی۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ ان کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر باقر نے انہیں پرمیشن دے دی تھی۔ سر نے کہا ہے آپ ریڈ کی تیاری کریں، ان کا ایک بندہ ابھی اس کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اسی وقت تنویر کی کال آ گئی۔ ہاں تنویر، کیا رپورٹ ہے؟ اویس صاحب نے پوچھا۔ سر، وہ حالہ کو لے کر اپنے اڈے پر ہی ہیں، جلد آپ لوگ پہنچے، میں یہاں کے کچھ راستے کلیئر کرواتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر آئیں۔ میں نے اپنی الگ ٹیم اس کے خلاف بنائی ہوئی ہے، ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ لاہور کال کر کے سب کو الرٹ کرو ضامن۔ انہوں نے ضامن کو ہدایت دے کر سمیہ کو کال کی۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں نمبر سینڈ کر رہا ہوں، یہ تنویر کا ہے، تم اپنے سافٹ ویئر پر اس کی لوکیشن ابھی سرچ آؤٹ کرو، ہم آج رات ہی ریڈ کر رہے ہیں۔ سمیہ کو ہدایت دے کر وہ فارغ ہوئے تھے کہ باقر صاحب کا بندہ وارنٹ گرفتاری لے کر آ گیا۔ انہوں نے پیپرز پکڑے اور سیدھا آرمی ایئر بس پہنچے۔ راستے میں ہیلی کاپٹر ریڈی کرنے کا کہا۔ ان کے پہنچتے ہی تمام انتظامات پورے تھے۔ وہ اور ضامن ہیلی کاپٹر میں لاہور کی جانب روانہ ہوئے۔ یو بلڈی بچ، ہمارے خلاف ثبوت دینے لگی تھی، بتا کدھر ہے وہ پیپرز؟ زمان شاہ کچھ دیر پہلے ہی اسے لے کر اپنے اڈے پر پہنچا تھا، اوپر والی سٹوری میں ایک بیڈ روم میں اسے لے کر پہنچا۔ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولا، مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنا بھاری تھپڑ کھانے کے باوجود وہ نڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تنویر بھی پاس کھڑا بمشکل خود پر قابو رکھے کھڑا تھا۔ بہرحال وہ ان کے ریڈ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بندہ نہیں۔ کیا بکواس کی ہے؟ زمان شاہ تو بپھر گیا اور پھر تھپڑوں کی بارش اس نے حالہ کے منہ پر کر دی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ پر نیل پڑ گئے۔ باندھو اس بچ کو، کل تک ایک دو اور اس سے بھی خطرناک خوراکیں ملیں گی نا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اکڑتی ہے زمان شاہ کے آگے جس سے ایک زمانہ پناہ مانگتا ہے۔ زمان شاہ منہ سے کف اڑاتا تنویر کو کہہ کر چلا گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، آہستہ سے اسے سیدھا کیا تو اس کا دل کٹ گیا حالہ کا سوجا چہرہ دیکھ کر۔ اپنے جس دوست نما بھائی اور اس کی اولاد کے لیے اس نے عمر تیاگ دی، آج اس کے سامنے اس کا کیا حال ہوا؟ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا وقت تھا۔ ذرا سی بھی چوک ہوتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی، لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر وہ دونوں ہیڈ کوارٹرز پہنچے جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے سے ہی تیار تھی۔ سمیہ نے جگہ ٹریس آؤٹ کر کے پورا میپ ان کے سامنے کھولا، ساتھ ساتھ تنویر کے میسیجز بھی آ رہے تھے۔
کون کون سا ایریا انہوں نے خالی کروا لیا ہے، سوائے سمیع اور اسفن کے۔ اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریڈ میں ضامن کی بیوی کو بھی بازیاب کروانا ہے۔ وہ سب اللہ کا نام لے کر گاڑیوں میں نکلے۔ سمیع بھی ساتھ تھی اور وقتاً فوقتاً میپ سے وہی راستہ بتا رہی تھی۔ اس ایریا سے کوئی 100 گز کی زمین پر صرف اونچی اونچی گھاس اور درخت تھے۔ دور سے دیکھنے پر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دوری کوئی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ دور سے دیکھنے پر کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دوری پر کوئی رہائش گاہ بھی ہو سکتی ہے۔ ضامن گاڑیوں سے اترتا، اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا زمین پر لیٹ کر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رہائشی ایریا کے پاس آ گئے۔ ضامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا۔ تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا گیا ہے۔ ضامن اسفن کو اپنی ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے خود اوپر کے پورشن کی طرف پانی کی پائپ سے چڑھا۔ کسی سانپ کی طرح وہ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی۔ ضامن نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آئے۔ کچھ منہ کھولا اس نے یا نہیں؟ رحمان شاہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہے۔ زمان شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس پر جمی تھی۔ بس پھر آج کی رات تم اس کے کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ ابھی رحمان شاہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ رحمان شاہ گھبرا کر بھاگا۔ اسی لمحے ضامن شیشے کو توڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ تم؟ زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لے لیں گے۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ ضامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا۔ حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تھا اس کی پشت ضامن کی جانب تھی۔ اس نے ابھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ حالہ نے اسے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ ہاں، میں تمہارا باپ، ضامن نے دانت پیستے اسے کہا۔ اب نیچے سے فائرنگ کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنی جانب کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے آیا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی۔ جگہ جگہ نیل اور پھٹا ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا۔ ضامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ کر زمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ضامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ زمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹس کی 2 نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت تنویر اندر آیا۔ ضامن، حالہ کو لے کر چلو، سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ زمان تو تنویر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششدر رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ ضامن لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے۔ آستین کے سانپ! زمان تنویر پر پھنکارا، مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے کچھ کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ حالہ کو لے کر جائیں، اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا۔ جس نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی اسے میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ ڈرل مشین کہاں ہے؟ اس نے اپنی نظریں زمان پر جماتے ہوئے کہا، جن میں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ تنویر نے اس کمرے کی ایک الماری سے ڈرل مشین نکال کر ضامن کو دی۔ ضامن؟ حالہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ انکل اسے لے جائیں۔ ضامن تو جیسے حالہ کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ تنویر حالہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے لے کر باہر نکل گیا۔ انکل ضامن کیا کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ؟ حالہ نے باہر آ کر دہشت سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اندر سے ڈرل کی اور کسی کی دل دوزہ چیخوں کی آواز آئی۔ یہ حالہ تو دہشت سے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ بس اب تم چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ششدر کھڑی حالہ کو لے کر باہر آ گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں رحمان کا سارا نہ صرف گینگ پکڑا جا چکا تھا اور ان کے توسط سے بہت سے اور شرپسند گروہوں کو پکڑا جا چکا تھا جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات میں انوالو تھے۔ رحمان سے انہوں نے یہ بھی کنفیس کروا لیا تھا کہ سرفراز کو اس رات اس نے مروایا تھا اور اس جرم میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسفن اور سمیع کی شادی طے ہو گئی تھی۔ حالہ کو عاصم صاحب نے اپنے گھر لے آئے تھے جبکہ ضامن کا سب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کیونکہ حالہ نے سب کو اس شام کی تھپڑ والی بات بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی تھی۔ مگر وہ سب جاننے کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کا اپنے ہی گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ ضامن کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ روز وہ حالہ کو کالز کرتا اور ڈھیروں میسیجز، مگر وہ کسی کا ریپلائی نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے بہن کو فون کیا۔ کیوں فون کیا آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے بولی۔ یار کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ بس کر دو اب۔ بھابھی بھائی سے زیادہ پیاری ہو گئی۔ یاد کرو وہ دن جب میں تمہاری ایک بک ڈھونڈنے کے لیے ٹریننگ سے تھکا ہوا آیا تھا اور پھر بھی سارا دن سڑکوں پر مارا پھرتا تھا۔
وہ دن بھی یاد کرو جب بارش میں گاڑی خراب ہوئی تھی اور سردیوں کی بارش میں تمہیں بھیگنے سے بچانے کے لیے میں ورک شاپ تک گاڑی کو دھکا لگا کر لے گیا تھا، اور آج میری ایک غلط فہمی کہ تم سب اتنی کڑی سزا دے رہے ہو، میں اپنی فیملی ہوتے ہوئے تنہا ہو گیا ہوں۔ ضامن نے پوری طرح پلاننگ کر کے رمشا کو گھیرا تھا اور اپنی جذباتی ایکٹنگ پر اس کا دل کیا خود کو آسکر دے دے۔ اچھا بھائی بس کرو، میں تو کب کا تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر بھابھی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ آخر رمشا اس کی جذباتی باتوں کے زیر اثر آ ہی گئی۔ تمہاری بھابھی کی تو ایسی کی تیسی، اب وہ میری پلاننگ دیکھے، یہ سب وہ صرف دل میں ہی سوچ سکا۔ تم بس میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، اور ہاں پلیز اس کی کوئی پکچر ہی سینڈ کر دو۔ wanna see her۔ رمشا کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے آخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کہا اوکے بائے نا۔ رمشا خود بھی اپنے بھائی بھابھی کو اکٹھے دیکھنا چاہتی تھی۔ اوکے وہ تو میں ابھی کر دیتی ہوں، اوکے بائے نا۔ بھابھی واو کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ اس کلر میں، چلے ایک سیلفی ہو جائے۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی سمیہ کی شادی میں پہننے کے لیے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، رمشا کی اس معصوم سی فرمائش پر بے اختیار اسے بہت پیار آیا۔ اگر بھابھی کو پتہ چل جائے کہ کس مقصد سے یہ پکچر لے رہی ہوں تو یہاں جو میرے گرد پیار سے لپٹا ہے میری گردن دبانے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہ لگائے۔ ضامن بے چینی سے انتظار کر رہا تھا رمشا کے میسج کا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے۔ کچھ دیر بعد اسے واٹس ایپ میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس نے تیزی سے میسج اوپن کیا تو رمشا اور حالہ کی تصویر نظر آئی، لائٹ لیمن اور فیروزی ڈریس میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر گئی تھی۔ مسنگ یو سویٹ ہارٹ ٹیریبلی۔ کتنے ہی اس کی سنگت میں گزرے، یادگار لمحے اس کی نظروں کے آگے سے گزرے۔ یار تجھ سے زیادہ بے مروت دوست نہ دیکھا نہ سنا۔ ضامن نے اسون کو کال کی جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوا تھا۔ ایک دن بعد مہندی تھی۔ اگلی بکواس کر۔ اسون کا دماغ بھی حالہ والی بات پر تپا ہوا تھا۔ یار بس کر اب، کیا سب کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی معافی مانگوں؟ وہ سب شدید محبت میں ہو گیا تھا۔ ضامن نے اپنے دفع کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا اگر محبت میں ایسا کیا تھا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیل و نیل دیکھیں گے۔ اسون کے طنز پر وہ بمشکل اپنا کہکہا روک سکا۔ اچھا یار تو بس اپنی شادی میں میرا آنے والا معاملہ بحال کروا۔ ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا ہے کہ میں تیری شادی میں نظر نہ آؤں۔ خیر تجھ سے پھڈے اپنی جگہ، مگر تیرے بغیر تو میں نکاح کے پیپر سائن نہیں کروں گا۔ اسون کی محبت پر اسے فخر ہوا۔ تھینکس بڑی، مگر علاقہ غیر میں یہ خبر نہ پہنچے۔ ضامن تو کتنا ڈرتا ہے حالہ سے؟ اسون کی ہنسی نے اسے تپایا۔ بیٹا کچھ دن بعد تجھے پوچھوں گا۔ ہیلو یار میں ایک ڈریس بھیج رہا ہوں، پلیز کسی بھی طرح حالہ نے مہندی کی رات یہی پہنا ہو۔ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اسے کیسے منانا ہے۔ ضامن کے میسج نے سمیہ کو اچھا خاصا پریشان کیا۔ بھائی خود تو مجنوں بنے ہو، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ رمشا نے بے چارگی سے سوچا۔ شام میں رمشا نے ایک پارسل موصول کیا۔ بھابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز مانیں گی؟ سمیہ پارسل لے کر حالہ کے پاس آئی۔ ہاں سویٹی کیوں نہیں، حالہ نے پیار سے اسے کہا۔ دونوں اس وقت رمشا کے ہی روم میں تھے۔ میں نے نیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے آپ کے لیے آرڈر دے دیا۔ میری وش ہے کہ آج آپ یہی پہنیں، رمشا نے محبت سے اسے کہا۔ او ڈیئر تھینک یو، مگر اب اس کا کیا کروں جو کل ہم لے کر آئے تھے؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا چلو دکھاؤ، یہی پہنوں گی۔ خوش؟ اس نے محبت سے اسے کہا۔ او تھینک یو۔ حالہ نے پیکنگ کھولی تو اس میں بہت ہی اسٹائلش آلیو گرین اور اورنج اور ریڈ رنگوں کے امتزاج کا غرارہ اور لانگ شرٹ پر نفیس مگر ہیوی کام ہوا تھا۔ یہ تو برائیڈل ڈریس لگ رہا ہے، حالہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ پلیز بھابھی۔ اوکے اوکے۔ حالہ کے مان جانے پر اس نے محبت سے اسے گلے لگایا اور ضامن کو ڈن کے ساتھ وکٹری کا نشان بھیجا۔ یہ اسون کی مہندی کے فنکشن کی بات ہے۔ ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب تھا، سوائے حالہ کے سب کو بتایا جا چکا تھا کہ ضامن آ رہا ہے اس فنکشن میں۔ اسون نے بڑی پس و پیش کے بعد بالآخر سب کو منا لیا تھا۔ لمبے گھنے بال کھلے، حالہ ضامن کے بھیجے ہوئے سوٹ میں کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورتی سے کیے میک اپ میں، نازک سی جیولری پہنے، ماتھے پر ایک سائڈ جھومر لگائے، یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ سارا فنکشن اسون کے گھر کے لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ پہلے لڑکے والوں نے مہندی لانی تھی، پھر لڑکی والوں نے۔ چونکہ کمبائن فنکشن تھا سو دونوں سائڈ نے باری باری آنا ڈیسائیڈ کیا۔
आसिम साहब और जामिन की मदर बड़े फ़ख्र से हाला का तारुफ अपनी बहू की हैसियत में सबसे करवा चुके थे। हाला समिया की बहन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। सो जब लड़के वाले थाल उठाए, मेहंदी लेकर आए, तो हाला उनको रिसीव करने में एंट्रेंस के एंड पर समिया के घर वालों के साथ खड़ी थी। असफन की बहनें और कज़न्स मेहंदी के थाल पकड़े आगे थी, जबकि लड़के को उसके दोस्तों ने लाना था। हाला फूलों के थाल पकड़े खड़ी थी। जैसे ही असफन की कज़न मेहंदी लेकर अंदर आ गई, तो उनके पीछे 10 हेवी बाइक्स पर असफन के कज़न्स ने पहली एंट्री दी। सब लड़के वाइट शलवार कमीज पर डिफरेंट कलर की वास्कोट पहने, गॉगल्स लगाए हुए थे। सब ने उस मंजर को एंजॉय किया और चीखे और तालियां बजाकर लड़के वालों की ऐसी एंट्री को अप्रिशिएट किया। आखिर में 2 हेवी बाइक्स थी, जिनमें से एक पे असफन और दूसरी हेवी बाइक पर बैठे शख्स को देखकर हाला को लगा उसके चारों जानिब रोशनियां बिखर गईं। दिल के किसी कोने में बहुत शदीद ख्वाहिश थी उस सितमगर को आज देखने की। वाइट शलवार कमीज पर ऑलिव ग्रीन वास्कोट पहने, गॉगल्स लगाए, वो भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी बाइक बिल्कुल हाला के पास रोकी और फिर उससे उतरकर उसे नज़र भर कर देखा। हाय माय लेडी, हल्के से उसके पास से गुजरते हुए वो बोला, जबकि हाला तो अभी तक उस साहिर की मुस्कुराहट के सहर से निकल नहीं पाई थी। जिस कदर वो हर्ट हुई थी, अभी इतनी जल्दी वो उसको माफ़ करने के हक़ में नहीं थी। वो स्टेज के पास खड़ी मिठाई की चीज़ें अरेंज करती स्टेज पर पहुंचा रही थी कि उसके व्हाट्सएप मैसेज की टोन आई। उसने मैसेज ओपन किया तो जामिन का मैसेज था, wanna take you tonight to a place where no one could see us and I could tell you how much I love you। और साथ ढेर सारे हार्ट्स और किसिंग इमोजीज थे। हालांकि गाल दहक उठे। उसने गैर इख्तियारी तौर पर जो ही नज़र उठाकर सामने देखा तो स्टेज पर असफन के साथ बैठे जामिन से नज़र मिली, जो उसके ब्लशिंग फेस को देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी शरारती मुस्कुराहट समेत उसे आंख मारी। हाला ने बेख्तियार रुख फेरकर अपने धड़ धड़ करते दिल को संभाला। मेहंदी के रस्म के बाद जैसे ही ग्रुप फ़ोटो का सिलसिला शुरू हुआ, असफन ने आसिम साहब और उनकी फैमिली को आने को कहा। आसिम साहब और उनकी बेगम समिया और असफन के साथ सोफ़ों पर बैठ गए, जबकि हाला और रिमशा सोफ़े के पिछले चली गईं। हाला ने शुक्र किया कि जामिन नहीं था वहाँ, मगर ये शुक्र थोड़ी देर का था। जैसे ही फोटोग्राफर पिक्चर लेने लगा, असफन ने उसे रोककर इधर उधर देखा कि दाईं तरफ जामिन आता दिखाई दिया। हाला जुज़बुज़ हुई जब जामिन उसके दाईं तरफ आया, क्योंकि उसके बाएं तरफ रिमशा खड़ी थी। अभी फोटोग्राफर तस्वीर लेने ही वाला था कि हाला को अपनी कमर पर जामिन का हाथ सरसराता हुआ महसूस हुआ। उसकी तो सांसें सीने में अटक गई। भाभी प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल करें। फोटोग्राफर भी उनका जानने वाला था, जिसको पता था कि हाला जामिन की मनकूहा है। हाला ने एक गुस्सीली नज़र जामिन पर डाली, जो सामने देखता शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हाला ने एक सेकंड में कुछ सोचा और अपना पाँव अंदाजे से आगे कर कर अपनी हील के नीचे जामिन का पाँव ज़ोर से दबाया। जामिन एकदम चीखा और हाला ने फ़ौरन पाँव खींचकर मुंह नीचे करके अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या हुआ? सबने एकदम परेशानी से पूछा। नहीं, वो पाँव पे कुछ काटा है। असफन परेशानी से खड़ा हुआ। दिखाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठो तो। उसे बैठाकर अब की बार जामिन ने तमीज़ से फैमिली पिक्चर ली। खाने के बाद रिमशा हाला के पास आई। भाभी, वो ओवैस अंकल बाहर गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या वो जा रहे हैं? हाला ने हैरान होकर पूछा। शायद आप जल्दी से जाएं। हाला तेज़ी से अपना लहंगा उठाए बाहर आई। अभी वो गली में निकलकर उनकी गाड़ी ढूंढ रही थी कि एक हाथ ने उसका हाथ थामा। उसने डर कर देखा तो वो जामिन था, जो उसे लिए अपनी गाड़ी के जानिब बढ़ा था। क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। वो खामोशी से उसे लिए गाड़ी में बिठाकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट की जानिब आया। मबादा के वो लॉक खोलकर उतरती। बैठते साथ ही वो जन से गाड़ी बढ़ा ले गया। आप लॉक खोल रहे हैं या मैं शोर मचाऊं? हाला को समझ आ गई थी कि जब तक जामिन लॉक नहीं खोलेगा, उसकी साइड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वो थक हार कर बैठ गई। जामिन खामोशी से कोई नंबर मिला रहा था। हेलो, मेरे अम्मा अब्बा को बता देना कि हाला की रुखसती हो गई है। इस वक्त वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है और वहाँ से डायरेक्ट उसके बेडरूम। जामिन की बात सुनकर उसके हाथ पाँव ठंडे हुए। ऑफ कोर्स, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझसे पहले तू प्योर शादीशुदा कहलाए। एवं ही तो आज का ड्रेस नहीं भिजवाया था, दुल्हन बनाकर ही उसे अपने रूम में लेकर जाना था ना। जामिन तो आज उसे शौक पे शौक देने पे तुला हुआ था। उसने की नखियों से हाला के हैरान चेहरे को देखा। चल अब बाकी सबको तुम संभाल लेना, कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद करके एक नज़र हाला के गुस्सीले चेहरे पर डाली।
پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا جھومر ٹھیک کیا جو اسے گاڑی میں زبردستی بٹھانے کے چکر میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ دھیان سے گاڑی چلائیں، جس گولڈن نائٹ کے چکر میں یہ ساری پلاننگ کی ہے نا، ایکسیڈنٹ کرا کر کہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس کی جلی کٹی بات نے ضامن کو کہے لگانے پر مجبور کیا۔ کسی بھول میں مت رہیے گا، میں اتنی آسانی سے آپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے غصے سے ضامن کو گھورا۔ ہاں، دشمنی کا کھلم کھلا اعلان۔ ضامن اس کے لہجے سے محفوظ ہوا۔ گھر آتے ہی گاڑی اندر لے جا کر اس نے حالہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ پھر آج اسے کوئی موقع دیے بغیر اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ ضامن چھوڑے، میں چلی جاؤں گی، وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے چلائی۔ ضامن نے جھک کر اس کے غصے سے لال ہوتی پیاری سی ناک کے ٹپ پر کس کیا اور بس یہیں اس کی بولتی بند ہو گئی۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بیٹھاتے ضامن نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کو لاک کیا۔ حالانکہ تو حالت غیر ہو رہی تھی، وہ اس کے سامنے دو زانوں بیڈ کے پاس بیٹھا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ میں نے آپ پہ ہاتھ اپنی محبت کی انتہا میں اٹھایا تھا۔ میرے لیے یہ تصور ہی اتنا جان لیوا تھا کہ کوئی آپ کا دعوے دار بن کر میرے پاس آئے اور کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور آپ سے میں نے عشق کیا تھا۔ پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جتنا ماننا ہے مجھے مان لیں، مگر مجھ سے یہ دوری والی بات مت کریں۔ میں نے یہ دن بہت تکلیف سے گزارے ہیں، پلیز حالہ۔ ضامن ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک آنسو کا قطرہ اس کے بالوں پر گرا۔ یکدم اس نے سر اٹھایا تو دوسری طرف برسات شروع ہو چکی تھی۔ حالہ میری جان، وہ بے اختیار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے باہوں میں لینا چاہا کہ اس نے روتے ہوئے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ضامن نے زبردستی اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں بھیجا اور اس کے بالوں پر، ماتھے پر بوسے دیے۔ اتنی تکلیف آپ کے تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی بے اعتباری نے دی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ روتے ہوئے شکوے کر رہی تھی۔ ویری سوری، مجھے لگا میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہوں، آپ تو میری چھاؤں ہے، میرا سب سے قیمتی رشتہ، اگر آپ ایسے کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ رو رو کر وہ دل کی بھڑاس نکل رہی تھی اور ضامن کے لیے اسے سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ ضامن کے لفظوں پر وہ یقین لے آئی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر پیچھے ہوئی۔ ضامن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے اس رات زمان کے ساتھ ڈرل سے کیا کیا تھا؟ حالہ پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی ون ایلس۔ ضامن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پلیز بتائیں نا، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے ضامن کو دھمکی دی۔ یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں، ادروائز ہم اپنے مشن اور پروفیشنل لائف سے متعلق باتیں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے۔ وہ مشن پرسنل بھی تھا اور اس سے بدلہ آپ نے اپنے پرسنل کنسرن کی وجہ سے لیا تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آئی کانٹ ٹیل یو مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، لہٰذا میں نے ان ہاتھوں میں اتنے سوراخ کیے کہ وہ ہاتھ آئندہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اف ضامن، آپ کتنے خوفناک ہیں۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سنتی اس سے پیچھے سرکی۔ میں اس سے بھی زیادہ دہشتناک ہو جاؤں گا اگر آپ مجھ سے دور ہوئی، اسی لیے نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے حالہ کو دھمکی دی۔ اس کے تو مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور آپ نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کا کیا؟ حالہ نے اسے جتایا۔ ضامن نے اس کے آگے اپنا وہی ہاتھ پھیلایا۔ آپ کی مرضی، جو سلوک کرنا چاہیں کریں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ اپنی اسی جان لیوا مسکراہٹ سے اس نے حالہ کو دیکھا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف بس وہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پہ اپنے لب رکھے، پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی، یہ ہاتھ تو میرے نجات دہندہ ہے۔ ضامن نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسے اپنی محبت کے بارش میں بھگونے لگا۔ دی اینڈ۔ یہاں ہوتا ہے ہمارا ایک اور ناول کمپلیٹ، جو کہ بہت ہی مزیدار ناول تھا۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ناول میں، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور تب تک کے لیے ٹاٹا بائے۔